کاروبار میں نے کیا تو جان کر اس کو ٹھپ کرنے کی کوشش کی. یعنی میرے پاس کسٹمر جب آتا تھا نا 2007-8 کی بات کر رہا ہوں, میرا شہد کا بزنس تھا, گھر میں شہد کا اسٹاک پڑا ہوا ہوتا تھا, یہاں بندہ آ کے کہتا تھا جی کہ جی 1 کلو آپ بیری کا شہد کیش اماؤنٹ دے رہا ہوں آپ لے آئیں جا کے. میں کہتا اوپر کون جائے یار, سیڑھیاں چڑھ کے جانا پڑے گا, لے کر آنا پڑے گا. تو میں کہتا تھا ایسا کریں آپ کل آ جائیں کائنڈلی, آپ کب آ جائیں. وجہ اس کی یہ تھی کہ مجھے یہ تھا کہ ناشتہ میں نے کر لیا, دوپہر کھانا میں نے کھا لیا, رات کا کھانا پڑا ہوا ہے, مدرسے سے اتنی تنخواہ مل رہی ہے کہ میرا راشن پانی 2 گھروں کا ہو جاتا ہے, مہینے کے بعد کچھ نہیں بچتا تو تنخواہ آ جاتی ہے. تو اور اگر جامعہ سے تنخواہ نہیں ملے, بعض دفعہ وہاں بھی حالات ایسے چلتے رہتے ہیں 2 مہینے, تو دکان والے سے اتنے تعلقات ہیں وہ کریڈٹ پہ دے دیتا ہے, جب 2 مہینے بعد تنخواہ ملے گی 2 مہینے کے اکٹھے پیسے نپٹا دیں گے اس کو. تو ایسے ہمارے حساب کتاب چل رہا تھا. تو مجھے یہ تھا کہ یار مجھے میری خواہش کیا ہے, گھر ذاتی گھر پراپرٹی تو میری خواہش نہیں ہے. ایک گھر مسجد نے دیا ہوا ہے, ایک جامعہ رشید مجھے اس کا رینٹ دیتا ہے, میں جامعہ میں ٹیچر ہوں, تو گھر کا رینٹ وہ 2 بیویاں تھی میری اس وقت, تو ایک کا رینٹ جامعہ دے رہا ہے, گیس بجلی کا بل, اور ایک گھر مجھے مسجد میں امامت ہے, تنخواہ تھوڑی ہے لیکن مجھے یہ سہولت ہے انہوں نے کر دیا ہوا ہے. مجھے کیا ضرورت ہے پیسہ, میری جو اپنی کمیونٹی وہ یہ تھی. غریب آدمی سب کچھ کھا کے بھی ٹھیک رہتا ہے, اور امیر آدمی روزانہ انٹرنیٹ پہ سرچ کر رہا ہوتا ہے کیا کھانا ہے, پھر بھی مر جاتا ہے بہت جلدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی طارق مسعود کی آپ نے ایک کلپ دیکھی. میں ان کی اس کلپ سے, ان کی اس سوچ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں آپ کو وجہ بتاؤں گا. کیونکہ دیکھیں, مفتی طارق مسعود جو ہیں یہ وہ آدمی ہیں کہ جن کو ہماری نوجوان نسل بہت زیادہ سنتی ہے, فالو کرتی ہے, ملینز آف سبسکرائبرز ہیں, لوگ انہیں جانتے ہیں. ان کی مزاحیہ گفتگو اور ان کی جو عام فہم زبان ہے, اسٹریٹ لنگو یہ یوز کرتے ہیں, وہ ہمارے ہاں لوگوں کو بڑی پسند ہے. اس کی وجہ سے ان کی بہت فین فالوئنگ ہے. آئی ایم پریٹی شیور ہمارے ہاں جس شخص کی بہت زیادہ فین فالوئنگ ہوتی ہے, اس کی اگر غلط بات کی بھی نشاندہی کر دی جائے تو لوگ اسے ڈیفینڈ کرنے پہنچ جاتے ہیں, اور اسے بھی ڈیفینڈ کرنے, انہیں بھی ڈیفینڈ کرنے پہنچ جائیں گے, اور نیچے کامنٹ سیکشن میں بولنا شروع کر دیں گے. لیکن کسی کے مشہور ہونے سے وہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی غلط بات ہی نہیں کر سکتا. تو یہ ایک ایسا ہمارے ہاں تھاٹ پروسیس ہے کہ جس کو ہم فالو کرتے ہیں وہ پرفیکٹ ہے, وہ کوئی غلط بات نہیں کر سکتا, اس کی غلط بات کو بھی ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہے. اور اسی طرح کا تھاٹ پروسیس ہمارے ہاں یہ پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہے کہ ان کے بڑے جو مرضی چاہے کہہ دیں, چھوٹوں نے آ کے اسے ڈیفینڈ ہی کرنا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی وہ بڑے صاحب نے بات غلط کر دی. اور یہ تو کسی پولیٹیکل افیلیشن میں بھی نہیں ہے, صرف ایک فین فالوئنگ, ایک فینس اتنے زیادہ غلط کو بھی ڈیفینڈ کرنے پہنچ جاتے ہیں. میں اس تھاٹ پروسیس کو غلط کیوں کہہ رہا ہوں, اسپیشلی ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ ایک ڈی موٹیویٹنگ قسم کا تھاٹ پروسیس ہے, یہ ایک لیزینس کا تھاٹ پروسیس ہے. آپ مذاق بھی اگر کر رہے ہیں تو آپ کے مزاح میں بھی آپ نے اپنی زندگی کی مثال سامنے دی نا. اب بچہ کیا دیکھ رہا ہے کہ یہ ایک تھاٹ پروسیس ہے کہ بھئی تنخواہ آ رہی ہے, میں کام کروں یا نہ کروں, میں لیزی ہوں. لیکن دوسری طرف بچہ دیکھ رہا ہے کہ یار یہ تو فارچونر میں گھوم رہے ہیں, گارڈز ہیں, ان کے کئی گھر ہیں, کئی بیویاں ہیں, بہت سارے بچے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ I do not have to be progressive. I can be lazy and I can be still making lots of money. I can be lazy and I'm still could be progressive. I mean, غلط میسج جا رہا ہے آپ کی ان ایگزامپلس سے. ایک نوجوان نسل, ایک اسکول, کالجز, یونیورسٹیز میں پڑھنے والے جو بچے ہیں نا, ان کو محنت کی موٹیویشن ملنی چاہیے. ایگزامپل تو یہ بنتی کہ میں اتنا پروگریسو تھا کہ میں جامعہ میں پڑھاتا تھا, وہاں کی تنخواہ مجھے آ رہی تھی, لیکن ساتھ میں نے ایک بزنس بھی اسٹیبلش کیا. میں شہد کا بزنس اسٹیبلش کیا. میرے پاس ایک کسٹمر آتا تھا تو دن بھر محنت کرنے کے باوجود میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں اس کو بہترین طریقے سے سرو کروں. وہ جب مجھے ایک آرڈر دیتا تھا تو اس کی فلفلمنٹ کے لیے میں اتنے تھکے ہوئے ہونے کے باوجود میں جا کر اس کے لیے بہترین کسٹمر سروس بھی دیتا تھا اور اس کو پروڈکٹ بھی سیل کرتا تھا. اس طرح کا کوئی آپ کا ہونا چاہیے نا, ایک پروگریسو قسم کا. یہ کس قسم کا ایٹیٹیوڈ آپ بچوں کو سکھا رہے ہیں؟ دیکھیں, قناعت الگ چیز ہے, توکل الگ چیز ہے, اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں الگ چیز ہے. دیکھیں توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا. توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا, نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. یہ توکل ہوتا ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں خنجر ہی تیز نہ رکھو, بس جسٹ کہ دیکھی جائے گی. دین ہمیں اتنا لیڈ بیک ہونا نہیں سکھاتا. قرآن کیا کہتا ہے کہ الیس للانسان الا ما سعی, انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے.
لیکن دوسری طرف اگر ہم مولانا حالی کا یہ شعر ہر جگہ کوٹ کرنا شروع کر دیں کہ ہلانے سے روزی کی گر ڈور ہلتی تو روٹی نکموں کو ہرگز نہ ملتی، تو پھر آگے آپ دیکھ لیں نوجوان نسل وہ نکموں کی نسل بنی ہوئی ہے. کام دھاج کوئی نہیں کرنا، دن بھر گھر میں بیٹھے ہیں، گیمز کھیل رہے ہیں، کاؤچ پوٹیٹو بنے ہوئے ہیں، اور ماں باپ بڑی بڑی تگڑی تگڑی فیسیں بھرے جا رہے ہیں، اینڈ دے آر ناٹ ایون موونگ این انچ ٹو ڈو اینی تھنگ. ان سے کوئی کام کہہ دو نا کرنے کے لیے تو آ او ای کی آوازیں سننے کو ملتی ہیں. وائی ڈو ہیو ٹو ڈو دس، آئی ایم ان دی مڈل آف دا گیم، آئی اسٹل نیڈ ٹو فنش دس لیول، جسٹ 5 منٹس. اور 5 منٹ 5 آورس بھی کم پڑتے ہیں. راتیں کالی کر رہے ہیں، دن بھر اسکول میں سوتے رہتے ہیں. موویاں دکھا لو ان کو، فلمیں دکھا لو ان کو، گانے دکھا لو ان کو، ڈانس کروا لو ان کو. ڈانس کرتے ہوئے ان کے جو ہے کچھ نہیں ہوتا ان کے جسم کو. لیکن گھر میں اگر ماں کہہ دے نا کہ بیٹا ذرا پلیٹیں لگا دو ٹیبل پہ، تو جان جاتی ہے ان کی. تو یہ اس نسل کو آپ یہ کہانیاں نہ سنایا کریں. اس نسل کو آپ اور ایسی کہانیاں سنایا کریں، ایسی سٹوریز بتایا کریں ریئل لائف کی جو پروگریسو ہوں، تاکہ ان کے اندر نا تھوڑی بون آئے. یہ بون لیس ہوئے ہوئے ہیں، ان کو اٹھا کے کھڑا کرنا ہے. ہم نے ان کو مزید نہیں لٹانا. یہ لٹا کے یہ لیٹ گئے ہیں، بالکل کسی کام کے نہیں رہے ہیں. دنیا کدھر جا رہی ہے اور آپ ان کو کیا سبق پڑھا رہے ہیں؟ There is nothing wrong in making money as long as you're making it halal way. آپ اپنی پیسے بنانے کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر انسان امیر ہو جائے، پروگریسو ہو، ریسرچ کرے. آپ تو یہ پٹی پڑھا رہے ہیں کہ کم سے کم کرو اور بس تھوڑے میں بس بیٹھ جاؤ، بس اتنا ہو گیا. نہیں، اگر اتنا ہو گیا اور تھوڑا ہو گیا تو پھر امام بخاری کو بخاری شریف کے بعد تو کوئی کتاب ہی لکھ لینی چاہیے تھی. تاریخ کبیر تو آپ بالکل کو کیا ضرورت تھی آپ کو. حافظ ابن کثیر کو تاریخ ابن کثیر کے بعد کوئی اور کتاب ہی لکھنی نہیں چاہیے تھی. میں بڑا کام کر دیا بھائی. پر یہ لوگ ایسے نہیں تھے نا. امام سیوطی، کتابوں کی قطار لگی ہوئی ہے، کئی 100 کتب ہیں. ایسی کتابیں ہیں جن کے نام بھی پڑھے نہیں جاتے لوگوں سے. میرے نبی نے اس امت کو پروگریسو امت بنایا ہے، آگے بڑھنے والی، محنت کرنے والی. اگر ایسی بات ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی دین کے لیے وہ جد و جہد نہ فرماتے جو کی. آپ کے صحابہ نے وہ جد و جہد نہیں فرماتے جو آپ کے صحابہ نے کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دین اور دنیا دونوں میں بڑے پروگریسو ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے. یہ بزنس کرنا جانتے تھے، بزنس مین تھے. بڑے بڑے بزنس اسٹیبلش کیے ہیں انہوں نے. اور ان بزنس سے اسلامک جو چیزیں تھیں، جو دین کو جن چیزوں کی ضرورت تھی ان کی فنڈنگ پرووائڈ کی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر بیٹھنے کے بعد بھی اپنا سامان لے کر تجارت کے لیے جا رہے ہیں. تو اس وقت حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر سے، یا حضرت ابو بکر آپ اس کے اوپر صرف کانسنٹریٹ کریں، ہم جو ہے وہ حکومتی سطح کے اوپر یہ اقدام کریں گے مشاورت سے کہ جو سرپرست اعلیٰ ہوگا، جو خلیفہ ہوگا، جو امیر المومنین ہوگا، اسے اسٹیٹ تنخواہ پرووائڈ کرے گی تاکہ وہ اسٹیٹ کے کام 100% کر سکے اور اس کے اوپر اپنی معاشی ذمہ داری کا بوجھ نہ ہو. تو لک ایٹ دیئر اپروچ. وہ تو اتنے پروگریسو ہیں، اور آپ انفارچونیٹلی ایک عجیب سا پارٹ پڑھا رہے ہیں مذاق کے نام پہ. آپ اس کو مذاق کے طور پہ بیان کر رہے ہوں گے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ وہ جو کچے ذہن، وہ نوجوان جو آپ کو فالو کرتے ہیں نا، وہ اس میسج کو کیسے لے رہے ہیں. سو یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. قناعت کا اور توکل کا معنی اس طرح نہیں بیان کیا جاتا. یہ توکل اور قناعت نہیں. I know what you were trying to tell them. You were trying to take away. There's a point where you put your foot down. کہ بس ٹھیک ہے، ہو گیا. That's it. Enough. Yes, there is a... But not this way. Not this way. Yes, یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ بھئی سارا دن مشین بن کے پیسے نہ چھاپتے رہو.
اپنے وقت کو بانٹو کہ تم پر تمہارے رب کا بھی حق ہے، تمہارے اہل کا بھی حق ہے، اور دیگر مخلوقات کا بھی حق ہے، اور تمہاری اپنی جان کا بھی حق ہے. تو ایک بیلنس لائف گزارو، ایک بیلنس لائف گزارو. لیکن اللہ جب رزق تمہارے گھر تک لے آئے، تمہارے کاروبار تک لے آئے، تو اس رزق کو لات نہ مارو، وہاں لیزینس نہ کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اپنا کوئی کام لے کر، تو آپ نے یہ نہیں کیا کہ بھئی کل آنا، ابھی تو میں یہ کام کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ ہی وڈ اٹینڈ ٹو اٹ رائٹ اوے. بلکہ ایک بڑا مشہور واقعہ بھی ہے. آپ نے پوچھا کہ یہ پرسنل کام ہے یا اسٹیٹ کا کام ہے؟ اس نے کہا جی کام پرسنل ہے. آپ اس وقت اسٹیٹ کا کام کر رہے تھے، تو آپ نے کیا کیا؟ موم بتی بجھا دی. اس نے کہا حضرت موم بتی کیوں بجھا دی؟ کہنے لگا میں اپنے پرسنل کام کے لیے اسٹیٹ فنڈز کیوں ضائع کروں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. کیا تھاٹ پروسیس ہے یار. And where do we stand? Nowhere. We have so much work to do. That's all I have to tell you guys for today. I hope you take it positively and not negatively. کیونکہ مقصد یہاں پر اصلاح ہے ہماری. Please do not take this negatively. I'm just using this as an example. He is not the only one, but I was not expecting this from him. Assalamu alaikum.